ڈاکٹر صاحب ایک چیز اس میں اور آتی ہے, ایک سوال میں آپ سے لوں گا, اگین ریفرنس دوں گا دوسری کنٹری کا. اکثر ایسا کہا جاتا ہے کہ مسلمان جہاں پہ میجورٹی میں ہوتے ہیں وہاں ان کا طریقہ الگ ہوتا ہے نان مسلم کے ساتھ, اور جہاں ہوتے ہیں مائنورٹی میں وہاں وہ سیکولرزم کی طرف جاتے ہیں, وہاں بھائی چارے کی بات کرتے ہیں. جہاں میجورٹی میں ہوں گے وہاں پوری طرح اسلام لے کے اسلام کی بات کریں گے. اور جیسے ہم پھر وہی ریفرنس مطلب اسلامی اسٹیٹ بنانا چاہتے جی, ہیں. اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. یہاں پر ہندو میجورٹی میں ہیں, ہندو اسٹیٹ نہیں بنانا چاہتے. ان کی بہت بڑی تعداد نہیں بنی ہے, بلکہ یہ بیان آنے شروع ہو گئے کہ نہیں بن تو قریب تو بن ہی چکی. یہ نہیں بات کرتے ہندو اسٹیٹ کی. ابھی ہمارا کانسٹیٹیوشن سیکولرزم یا سیکولر ہے, لیکن اب بہت بڑی تعداد ہندو اسٹیٹ کی بات کرنے لگی نا جب, تو پھر یہ یہاں پر میجورٹی میں ہے. دنیا میں 4 ملک ہیں جن کا آفیشیل ریلیجن بدھزم ہے, اسٹیٹ کا آفیشیل ریلیجن شری لنکا, بھوٹان اور کمبوڈیا اور ایک میانمار. آفیشیل اسٹیٹ کا آفیشیل ریلیجن بدھزم ہے. اسے کوئی نہیں کہتا. جو وہاں پر اکثریت میں تو انہوں نے کہا ہمارا آفیشیل ریلیجن یہ ہے. اسے آپ نام چیزیں دی تھی اسے اسلامی. اب اسلامی اسٹیٹ میں کیا ہونا چاہیے یہ بالکل آل ٹوگیدر ڈفرینٹ میٹر ہے کہ اس کے اندر جس طرح کی زیادتیوں کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے یا سچ مچ مسلمان ہی خود پروجیکٹ کر رہے ہیں, ان کے اسلام میں کتنی گنجائش ہے اس کی بات نہیں ہو رہی. بات اس کی ہو رہی ہے کہ جب یہ یہاں پر میجورٹی کے اندر ہیں تو ہندو اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کرنے لگے ہیں. نیپال ہندو اسٹیٹ تھی, اب وہاں کے لوگوں نے کہا دوبارہ سیکولر ہو جائیں, ٹھیک ہے. بھوٹان جو ہے وہ بدھسٹ اسٹیٹ ہے, اور شاید بہت سے لوگوں کو تعجب ہو گئی ہے اس بات کے اوپر کہ دنیا میں 21 کنٹریز ہیں جن کا آفیشیل ریلیجن کرسچینٹی ہے. وہ وہاں پر زیادہ ہیں تو 21 ہیں. اور میں تعجب کی بات وہ نہیں, تعجب کی بات نام سن کر ہوگا آپ کو. انگلینڈ آفیشیل ریلیجن کرسچینٹی. یہ الگ بات ہے کہ ان کا رویہ کیسا ہے, باقی لاس اپنی جگہ انصاف کا ہے. انصاف تو ہونا ہی چاہیے. ہندو اسٹیٹ ہو تب بھی انصاف ہونا چاہیے, بدھسٹ اسٹیٹ ہو تب بھی انصاف ہونا چاہیے, اسلامک اسٹیٹ ہو تب بھی انصاف ہونا چاہیے. آفیشیل ریلیجن برٹن, ناروے, سویڈن, آئس لینڈ, گرین لینڈ, یونان یعنی گریس, اور کوسٹا ریکا. یہ بہت سے 21 کنٹریز ہیں. ہنگری, ان کا آفیشیل ریلیجن جو ہے کرسچینٹی ہے. تو پھر یہ کیوں نہیں کہا جا رہا کہ جب وہاں پہ زیادہ ہیں تو وہ پھر اپنے کرسچن انہوں نے ریلیجن بنا لیا اپنا اسٹیٹ کا. اور میں ان کی ڈیمانڈ کو غلط نہیں کہہ رہا ہندو اسٹیٹ کی. اوکے ہاں ٹھیک ہے, مطلب ہندو زیادہ ہیں, اگر یہ کہتے ہیں ہندو اسٹیٹ ہو تو ہو, ہاں انصاف ہونا چاہیے. ہندو اسٹیٹ کا مطلب جو ہے وہ انصاف ہونا چاہیے, چاہے اسلامی اسٹیٹ ہو اس میں انصاف ہونا چاہیے, اور ہندو اسٹیٹ ہو تو وہاں انصاف ہونا چاہیے. وہ جیسے آفیشیل ریلیجن تو جہاں پر زیادہ ہیں وہاں یہ ہر جگہ ہوتا ہے نا. اور کیا مطلب ہے کسی جگہ کم ہونے یا زیادہ ہونے کا, کوئی اور آسپیکٹ بتائیے تو میں اس کے بارے میں کچھ کہوں. بالکل نہیں, آسپیکٹ آپ نے پوچھا. ایک چیز اور ڈاکٹر صاحب اسی آسپیکٹ پہ آ گیا میں, مطلب اس لیے یہ چیز کہی جاتی ہے کیونکہ ابھی آپ دیکھیے مسلم میجورٹی پاکستان کی ہم بات کریں گے, وہاں پہ مائنورٹیز کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ مان لیجیے ان کے گھر جلا دیے, اور فورس میرجز وہاں پہ ہوتی ہیں اس طریقے کی, اور مطلب جتنے بھی رائٹس ہیں وہ نہیں ملتے, یہ سمجھا جاتا ہے. اور اس پہ ایک چیز اور آتی ہے, ایک تو آپ اس کو بتائیں, دوسرا ایک کہ اس پہ مسلم جو انڈیا کے ہیں ان کی طرف سے کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ جو مائنورٹیز کے ساتھ جو ہو رہا ہے. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مسلمز کی طرف سے پروٹیسٹ باہر نکل کر ہونا چاہیے, وہ تو نہیں ہوتا, لیکن بہت سے لوگ جو کرتے ہیں وہ پریس میں نہیں آتا. ہم نے تو بہت کیا ہے. ہم نے پاکستان ایمبیسی کو لکھا ہے, ہم نے وہاں کی آرگنائزیشنز کو لکھا ہے. بنگلہ دیش میں مندر جب ابھی کچھ عرصے پہلے, یہ 2018 یا 19 کی بات ہے, جلائے گئے تھے, تو 4 مندر جلائے گئے تھے. تب میں نے ارادہ کیا تھا کہ ہم اپنی ایک ٹیم کو لے کر جائیں گے اور وہاں کے لوگوں کو سے بات کریں گے, ان کو تو کنٹرول کرنے کے بعد, لیکن وہاں کے لوگوں سے ریشنلی بات کریں گے کیا فینیٹزم میں کیوں جلائیں, اور یہ چیزیں بند ہونی چاہیے. لیکن ہمیں بہت کوشش کرنے کے باوجود ویزا نہیں ملا. اس کے کووڈ کے دنوں کی وجہ سے, کووڈ چل رہا تھا, کہ نہیں اس کے بعد تو ہو سکتا ہے, کووڈ کے بیچ میں پرمیشن نہیں ملے گی, تو نہیں جا سکے. تو جہاں بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, اور کم از کم اسلام سے نہیں جوڑا جانا چاہیے. اصل سچی بات یہ ہے کہ صحیح اسلامی دیش
میرے اسلام اپنے بالکل جسے ہم زوال کہتے ہیں، پتن، اس کے آخری سٹیج پر ہے پوری دنیا میں. یعنی پتن کا مطلب تعداد کے ان ٹرمز آف نمبرز نہیں، مورلی اور اپنے دین سے کٹنے کے معاملے میں. تو مسلم میجورٹی کنٹریز تو ہیں، لیکن اسلام کا کسی جگہ کوئی نام نہیں ہے. پاکستان کا بننا ہی، فارمیشن ہی جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے. کوئی اسلام کے اندر اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہے یہی نہیں کہ جہاں مسلمان زیادہ ہو جائیں وہ اپنا ایک لینڈ ڈیوائڈ کر کے الگ لے لیں. اس کا ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بہت زیادتیاں ہوئی تھیں تو ان دنوں میں اور بہت سے یوتھ نوجوان ان کی بات مانتے چلے جا رہے تھے. تو پھر وہاں یہ ہوا کہ ان کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں، اسے کسی طریقے سے روکا جائے. تو طرح طرح کے ان کے پاس آفرز آتے تھے کہ بھائی اسے روک دو، یا ایسا کر لیں یا ایسا کر لیں. بہت آفرز آئے ان کے پاس طرح طرح کے. ان میں سے یہ ان کے پاس جو آفر آتے تھے، یہ آفر اگر ان کے پاس آتے اسے تو بڑی خوشی سے وہ قبول کر لیتے. اور یہ لوگ بڑی یعنی وہاں کے جو ان کے دشمن تھے بڑی خوشی سے قبول کر لیتے اگر یہ کہتے کہ اچھا ایک محلہ میں دے دو، باقی میں ہم ادھر کوئی بات نہیں کریں گے کسی طرح کی. تو وہ کھٹ سے دے دیتے کہ ہاں تم اس محلے کے اندر رہو، اس کے اندر تم اپنے خدا کی بات کرو، اپنے خدا کی، باقی سب جگہ کچھ نہ کرو. ان کا وہ تو میں حق اللہ کی طرف سے لے کے آؤں، میں تو ہر جگہ کروں گا. تو پھر وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک ٹکڑا ہمیں الگ دے دو، انہوں نے کہا کہ ہم چلے جائیں گے یہاں سے. اور ان کو نکالا گیا اور وہ جگہ چھوڑ گئے، وہ ہجرت کر گئے، مائیگریٹ کر گئے. مائیگریشن کا کانسیپٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ ٹکڑے کر دیے جائیں. اسلام تو جب واقعی صحیح حالت کے اندر تھا تو پھر اپنے اس سے پھیلے گا، وچار دھارا سے پھیلے گا. جب لوگ پسند کریں گے جب تب پھیلے گا، لوگ نہیں پسند کریں گے نہیں پھیلے گا. تو اس سے جائے گا آگے. تو جب وہ چیز نہیں ہوگی تو نہیں جائے گا. تو یہ اسلام کا اس کا اسلام کے نام پر ملک کا توڑنا یا زمین کا وبھاجن، یہ تو خود اسلام کے خلاف ہے. اسلام کے اندر ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. تو پھر اس کے نتائج ہیں، اس کے ریزلٹس ہیں پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہیں. اس لیے کہ پھر وہ جو کچھ بھی ہیں وہ اسلام کے نام پر کرتے چلے گئے، وہ کچھ بھی اسلام کا نہیں ہے وہاں پر. یہ جو چیزیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی یہ بھی اسلام کی نہیں ہے. فائن. طارق صاحب، آپ نے کہا کہ اسلام جو ہے اپنے پتن کے آخری دور پہ ہے. تو اگر آپ شارٹ میں سمجھا پائیں کس کی وجہ کیا رہی کہ یہ سچویشن آ گئی ہے؟ ایک بات تو میں کہتا رہا ہوں لگاتار کہ یہ جو اللہ نے جو نازل فرمایا اس سے مسلمان جڑے رہتے تو پھر کچھ اور ہوتے. وہ دور اور تھا جب جڑے ہوئے تھے، اور جب اس سے کاٹ دیا گیا تو پھر بہت سے ریزن تھے طرح طرح کے جو جس کی وجہ سے پتن ہوا یا جس کی وجہ سے وہ زوال کی طرف نکلتے چلے گئے. وہ دور تھا جسے گولڈن ایج کہلاتی ہے مسلمس کی. 9th سینچری سے، یہ سینچری اے ڈی عیسوی سال، 9th سینچری سے 13th سینچری تک دنیا کے اندر جتنے یعنی 3 سے اس میں سے 5 سینچریز میں سے 3 تو ایسی ہیں جس میں صرف مسلم سائنٹسٹ تھے دنیا میں، 2-3 کے علاوہ پوری دنیا میں. چاروں طرف جتنے تھے وہ صرف مسلمس تھے. یہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ شروع وہاں سے ہوا تھا کہ جہاں پروفٹ محمد پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کے ساتھ کے لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے جو ریلیجس تھے. تو انہوں نے کہا کہ علم حاصل کرنا چاہے چین میں ملے. انہوں نے کہا کہ اگر کہیں پہ جنگ ہوئی، جنگی قیدی آئے، ان کا 10 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، تمہیں آزادی. اسلام نے جو چیز پروپیگیٹ کی تھی اس کا نتیجہ تھا کہ ودن 300 ایئرز دنیا کے اندر صرف مسلم سائنٹسٹ تھے. اور چاروں طرف آپ گوگل کر کے دیکھ لیجیے، وہ ساری سینچریز کے اندر سائنٹسٹ نام کے آپ کو ملیں گے ہی نہیں، دوسرے اکا دکا کہیں ملیں گے باقی پوری ورلڈ کے اندر. باقی سارے مسلمس تھے. ایجوکیشن تھی تو اسلام نے اس کو آگے بڑھایا یا پروموٹ کیا. قرآن نے کیا جب تک وہ اس کے اوپر تھے. اس کے بعد کے دور کے اندر جب وہاں سے قرآن سے کاٹنے کا ان کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے دین اور دنیا یہ 2 پارٹ کر لیے. دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے. اس کو کبھی یہ بائیفرکیشن اسلام میں کبھی تھا ہی نہیں. دین الگ ہے، دنیا. اس دنیا میں ہم کہتے رہے اسی کو تو دین کہتے ہیں. ان دونوں کو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا. اب وہ دین کے اسکالر الگ ہو گئے، دنیا کے اسکالر الگ ہو گئے. دونوں میں کلیش سٹارٹ ہو گئے. جو دین کے اسکالر تھے انہوں نے کہا یہ تو زہر ہے، اس کے قریب بھی مت جانا. ایجوکیشن ختم ہو گئی، ہوتی چلی گئی. اب پھر دوبارہ سے کوشش ہو رہی ہے اور آگے تھوڑا سا آگے جا رہے ہیں، لگاتار ہوتی چلی گئی. جو کچھ تمہیں اب وہ جو دین کے اسکالر بنے انہوں نے تو قرآن سے کاٹا، ورنہ یہ چیز ہی نہیں ہوتی. دین اور دنیا 2 چیزوں کو وہ الگ کرتا ہی نہیں ہے. تو جب قرآن سے کاٹا انہوں نے
تو پھر وہ جو چیزیں انہوں نے بنائی وہ دین بھی نہیں تھا. تو اخلاقی حالت, نیتک, مورل, وہ بھی بگڑتی چلی گئی. بہت سے کرپشنز آ گئے اسلام کے نام کے اوپر, جو آج بھی موجود ہیں بہت بری حالت کے اندر. تو اسلام وہ بھی نہیں بچا, دنیا بھی نہیں بچی.